کسی بچے کو دیکھتے ہیں، اس سے گفتگو کیجئے تو اس کی ذہانت کا آپ کو اندازہ ہوگا، اس کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ بچوں کی سوچ سمجھ، اس کی عقل، اس کی ذہانت کا پتہ لگانا ہے تو اسے آپ چند گفتگو کر لیں۔ مثلاً ایک مرتبہ ہارون رشید کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے وزیر کے گھر جاتا ہے، اپنے وزیر کے گھر بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پہ اپنے وزیر کے بیٹے سے وہ یہ دریافت کرتا ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ میرا محل، میرا گھر خوبصورت ہے یا تمہارا گھر ہمارے گھر سے زیادہ خوبصورت ہے؟ بچے سے، وزیر کے بچے سے ہارون رشید سوال کر رہا ہے کہ میرا جو محل ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے یا یہ تمہارا جو گھر ہے یہ ہمارے محل سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو بچے نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ بچے نے جواب دیا کہ میرا گھر آپ کے محل سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے ہمارا گھر ابھی دنیا کے سارے گھروں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اب یہ دیکھو، ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ ایک بادشاہ سے کس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، ایک بلند ہمت بچہ ہوگا اور ایک پست ہمت بچہ ہوگا۔ اب دونوں میں کیا فرق ہوگا کہ کہیں پہ بچے کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو اب جو ہے جو بلند ہمت، بلند حوصلہ بچہ ہوگا جب وہاں پہنچے گا تو وہ یوں کہے گا کہ بھائی کون کون ہے جو میری ٹیم میں شریک ہونا چاہتا ہے، آؤ میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں۔ اس کے الفاظ یہ ہوں گے کہ کون کون ہے جو میری ٹیم میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ لیکن جو پست ہمت بچہ ہوگا وہ یوں کہے گا بھائی کوئی ہمیں اپنی ٹیم میں شامل کر لو۔ تو یہ بلند ہمت بچہ اور پست ہمت بچے کے یہ الفاظ میں یہ فرق ہوگا، یہ واضح فرق ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ کون ہے جو میری ٹیم میں شرکت کرے، اور وہ کہے گا کوئی ہے جو ہمیں اپنی ٹیم میں شریک کر لے۔ تو اس سے گفتگو سے آپ بچوں کے حوصلے اور اس کی ذہانت اور اس کی عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو آداب گفتگو سکھائیں، اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، اور اس پہ نہیں کہ ابھی چھوٹا ہے جب وہ بڑا ہو جائے گا تب میں اس کو سکھاؤں گا، نہیں، بچپن سے ہی جو ہے آپ اس کو اسلامی آداب، خاص طور سے اسلامی آداب سکھائیں۔